السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہماری محفل میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسمبلی محترم جناب راجہ ریاض صاحب۔ السلام علیکم ناظرین صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ دوبارہ یاد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام کی جو ریٹنگ ہے نا، وہ جتنی ماشاءاللہ اوپر ہوتی ہے، اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں آنا میرے لیے بھی عزت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن رائے صاحب، آپ نوٹ کریں کہ ہم آپ کو احتیاطاً روزوں میں ہی بلاتے ہیں۔ جنید صاحب، روزوں کے علاوہ بھی بلائیں تو میری ہمیں مشہوری ہے، میں زیادہ کھاتا نہیں ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ گوگے کو بھگت رہے ہیں کئی سالوں سے تو میں نے تو کبھی کبھی آنا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم گوگے کو بھگت رہے ہیں۔ گوگا گھر سے اپنے لیے کھانا لے کے آتا ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی دو روٹیاں لاتا ہے۔ جی جی نہیں، یہ آپ کے لیے اچیچا نہیں لے کے آتا، جتنا یہ اپنے لیے لاتا ہے نا، اتنے میں اتنا کو تو باچی جاتا ہے کہ 2-3 بندے اور کھا لیں۔ تو میں سب سے پہلے تو جنید صاحب نئی آنے والی حکومت کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی ہے حکومت، یہ ایسے ہی ہے جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئے۔ چک کے باہر آئے، چپکے سے میں کہہ رہا چک کے باہر آئے۔ جنید صاحب، اصل میں آپ کو ادب و سخن سے کوئی اتنا لگاؤ نہیں ہے نا، اس لیے آپ نہیں سمجھ سکے۔ اچھا جی، یہ شعر کو سمجھنا بھی جناب بڑی یہ بات ہوتی ہے، یہ بڑا آرٹسٹ مائنڈڈ بندہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ چونکہ صحافی ہیں، صحافی جو ہوتے ہیں وہ سخت گیر ہو جاتے ہیں۔ جی، سخت گیر بندے کے دل میں آرٹ فوت ہو جاتا ہے۔ مجھے تو کبھی پوسٹروں پہ بھی لکھے ہو نا سر شعر و شاعری، مجھے نہیں پڑھنی آتی۔ نہیں جنید صاحب، پوسٹروں میں اور طرح کے ہم لکھاتے ہیں شعر۔ وہ تو یہ ہے نا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ اس طرح کے شعر پوسٹروں پہ لکھانے ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایک شعر میں نے ایک دفعہ اپنے پوسٹر پہ لکھایا تھا۔ وہ کسی نے پاڑ دیا تھا پوسٹر پہ؟ نہیں جنید صاحب، پوسٹر پاڑنے والے تو آج کل حکومت کر رہے ہیں۔ جنید صاحب، یہ شعر بڑا کمال ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شعر ہے نا، یہ ہر سیاستدان کو یاد ہونا چاہیے، اس کے بغیر سیاست ہو نہیں سکتی۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور جنید صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن کے اندر لوگ کتنا ریلیکس فیل کر رہے ہیں۔ ڈالر کتنا نیچے چلا گیا اور سٹاک مارکیٹ کتنی اوپر چلی گئی۔ یہ جنید صاحب، انہوں نے آتے ہی ہر کام اتے تھلے کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے اگر اپنی ضد نہیں چھوڑی تو اس کا نقصان ان کو خود ہی ہوا ہے۔ اگر جنید صاحب وہ ضد چھوڑ دیتے اور ہم لوگوں کو پاس بلا کے مشورہ بھی کر لیتے نا، اتنا ہی کہہ دیتے کہ سنار راجہ کی حال ہے تیرا، تو ان کی بات بن جانی تھی۔ جنید صاحب، انہوں نے ہمیں کبھی منہ ہی نہیں لگایا، ہم تو ایمان سے دل پہ وٹا رکھ کے تو ان کے ساتھ گزارا کر رہے تھے۔ راجہ صاحب، دل پہ وٹا رکھ کے نہیں، دل پہ پتھر رکھ کے۔ او یار، پانا تے پاری ہے نا، وٹا رکھ لو پاویں پتھر رکھ لو۔ ایک چیز تیرے واسے چی نہیں، تو دے چ کیوں بول دے؟ وٹا ہوئے پاویں پتھر ہوئے، تیرے کولو کیڑا چکیا جانا؟ جنہیں رکھنے ہیں وہ جانے تے وہ دا کام جانے، انہیں وٹا رکھنے ہیں کہ پتھر رکھنے۔ راجہ صاحب، جی بہتا دل تے پار پانا تے گوگے دے پیر تھلے رکھ دیو۔ جنید صاحب، یہ آپ لوگوں کے دانشور بھی اسی طرح کہی ہیں جس طرح عمران خان ہوا ہے، دوسرے کی بات نہیں سنتے، اپنی بونگیاں ماری جاتے ہیں۔ کہہ رہا ہے گوگے دا پیر رکھ دیو، پار پوے، سیاست دا پار پانا ہے، گناہاں دا پار نہیں پانا۔
اور میں ایک اور بات بھی آپ کو کہہ دوں جی کہ اگر یہ لوگ اب یہ جتنے بھی جنید صاحب منحرف ہیں نا جی ان کے ممبران، ان منحرف ممبران کے ساتھ اگر یہ بیٹھ کے بات کر لیتے تو آج یہ حکومت میں ہی رہتے. معافی چاہنے پتہ نہیں لگا سر جی یہ کیا منحرف ایک ہی ہے سر جی. یہ جو منحرف ارکان ہوتے ہیں نا یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو بدید ہو جاتے ہیں. اچھا جو آنکھیں پھیر لیتے ہیں. ہاں ان یار کو منحرف کہتے ہیں حرف بحرف سچ بات کہنے والے کو. راجہ صاحب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بدید ہو گئے ہوئے ان کو منحرف کہتے ہیں. راجہ صاحب ناراض ارکان بھی کہہ سکتے ہیں. یار ناراض کس گل دا انہوں نے کیڑی دوجی بوٹی نہیں ملی. گوگے آئندہ تم نے میرے ساتھ نہیں بولنا یا تم بڑے منحرف بندے ہو. منحرف ہوتے ہیں بدید، اور بدید آپ کو پتہ ہے وہی ہوتا ہے جو بیچارہ آک جاتا ہے. ہاں بالکل. اگر ایک بندہ ایک بندے کے ساتھ بدید ہے تو پھر دوسرے کو بھی بدید ہونا پڑتا ہے. بالکل. تو اس کو اردو میں پھر کہتے ہیں کہ یہ منحرف ارکان ہے. تو راجہ صاحب بدید نال بدید لڑے تے وس کے نو چڑھے. ویستے پھر حکومت نو ہی چڑھ دی ہے. ایویں تے نہیں نا پھر حکومت اٹھ دی. لیکن راجہ صاحب آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ یہ جو منحرف ارکان ہیں آپ کے ان پر ساری زندگی کے لیے بین لگ جائے. جنید صاحب پھر اگر ممکن کی بات کریں گے تو ممکن تو یہ بھی ہے کہ یہ سارے لوگ استعفیٰ دے دیں اور راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جائے. بن دیے کہ نہیں یہ تھے کلیپ؟ زندہ باد جیے بھٹو. نہیں یار جیے بھٹو. اگر میں بنا بھی اپوزیشن لیڈر تو ممکن ہے میں نون لیگ کی طرف سے بن جاؤں. خدا کا نام نہیں راجہ صاحب، آپ اگر بنے بھی اپوزیشن لیڈر تو پی ٹی آئی کی طرف سے بنیں گے. نہیں تو پی ٹی آئی والے تو استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں تو پھر میں کلا ہی ادھر رہوں گا. گلیاں ہو جان سنجیاں وچ راجہ یار پھرے. نہیں سچ مجھے یاد آیا کہ منحرف جو ہوں گے وہ تو سارے ادھر ہی بیٹھے ہوں گے نا. ان میں سے اپوزیشن لیڈر میں بن جاؤں گا. ویسے جنید صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہوں نے استعفے دینے کوئی نہیں ہے. استعفیوں والے ڈرامے ہم بڑی باری ویس چکے ہیں. ہاں یہ تو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. تو جو بندہ جیتا ہوا ہے وہ کس طرح استعفیٰ دے دے گا؟ وہ ساروں کو چاہیے کہ خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو کہیں کہ خان صاحب ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں، ہم نے اتنے پیسے لگائے ہوئے ہیں، ہمارا خرچہ ہوا ہے، کیمیالا نان تو ان کڈا مہنگا ہو گیا ہوا ہے. تو ان کو بتائیں کہ ہم کیوں استعفیٰ دے دیں. استعفیٰ دے کے ہماری کتنی رقم ڈوب جائے گی. اس لیے لگتا تو یوں ہی ہے کہ استعفے نہیں دیں گے. ویسے اگر دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. جنید صاحب آپ اپنے پروگرام میں پرموٹ کریں اس بات کو. کس بات کو؟ کہ یہ استعفے دے دیں تاکہ پھر راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جائے. ان کا اپنا فیصلہ ہوگا نا. نہیں جنید صاحب جب انہوں نے کہہ دیا ہم استعفے دیں گے تو پھر دیں. یہ تو پھر تھوک کے چٹنے والی بات ہوئی. جب کہہ دیا کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں تو پھر دیں. اگلے بندے نے 100 پروگرام بنانے ہوتے ہیں. ویسے تو سب جانتے ہیں کہ یہ جو طریق انصاف ہے یہ یو ٹرن کی ماسٹر ہوئی ہے. مگر میرا خیال ہے ان کو اس مسئلے میں یو ٹرن نہیں لینا چاہیے. ان کو چاہیے کہ استعفیٰ ضرور دے دیں. مرد کی زبان ہی تو ہوتی ہے سر، جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اور جنید صاحب یہ بھی تو اب عجیب ہو گیا ہوا ہے نا کہ مرد گھٹ ہیں اور عورتیں زیادہ ہیں سیاست میں. راجہ صاحب اگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے یا نون لیگ کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ اور یار کوئی نہ کوئی تو ٹکٹ دے ہی دے گا نا. سیاست میں بندے کو ہونا چاہیے، واڑ نکل تو ہوتی رہتی. میرا اپنا ذاتی خیال ہے تسی کسی پارٹی والوں نہیں لڑنے الیکشن، جہانگیر ترین والوں لڑنے. نہیں جہانگیر ترین صاحب کی بھی پارٹی جو ہے وہ اصل میں تو طریق انصاف ہی ہے، مگر اس کو جہانگیر ترین گروپ کہتے ہیں. تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے میں نے لاڑی لینا ہے الیکشن. میں نے کون سا آگے مائکرو ویو ٹھیک کرنے شروع کر دیں. کرنی تو اخیر سیاستی ہے نا میں نے. تو جب سیاستی کر رہے ہیں تو پھر سیاستی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی ٹکٹ دے ہی دیتی ہیں. تو جنید صاحب ویسے آپ کو بھی مبارک ہو کس بات کی؟ کہ نئی حکومت بن گئی ہے. مبارک ہو. اب بھی آپ بھی اب نون لیگ میں شامل ہو جائیں.
نہیں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، لگتا اب یوں ہی ہے کہ اب نون لیگ کی حکومت ہی بنے گی۔ لیکن راجہ صاحب آپ تو اناؤنس کر چکے ہیں کہ آپ نے نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑنا ہے۔ نہیں تو آپ ادھر تھیں جب میں نے الاؤنس کیا ہے؟ یہ الاؤنسمنٹ بھی ہر کوئی دوسرے کے ذمہ داری پہ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے یہی تو گند پھیلایا ہے کہ بات کسی کی ہے تو کر کوئی اور رہا ہے۔ آپ کوئی بھی تھا آپ میں سے جب میں یہ الاؤنسمنٹ ہوئی ہے؟ راجہ صاحب ٹی وی پہ آیا، اخبارات میں آیا، آپ نے باقاعدہ آفیشیلی اناؤنس کیا ہے۔ اور جنید صاحب میں نے نہیں الاؤنسمنٹ کی، یہ ایویں لوگوں نے بنا لیا ہے۔ چلے پھر آپ کی تردید کر دیں کہ آپ نے نون لیگ کی طرف سے قابل تردید کر دیں۔ نہیں، ہم اناؤنس کر دیتے ہیں نا کہ حلقہ 110 فیصلہ آباد سے راجہ ریاض صاحب نے انکار کر دیا ہے، نون لیگ جس کو بھی چاہے ٹکٹ دے دے۔ او یار نہیں، حد ہو گئی ہے، فضول بات نہ کریں جنید صاحب، ساری کیتی قطری تے پانی نہ پھیر دیو۔ ہلے بھی چوویچی 1.5 سال لگانے پہن گے، اس کے بعد الاؤنسمنٹ ہوگی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تحریک انصاف کی طرف سے میں نے نہیں اب لڑنا الیکشن، یہ لفٹ ہی نہیں کرائی انہوں نے 3.5 سال۔ بندہ ہوتا ہے کسی وقت کوئی عشائیے پہ ہی بلا لیتا ہے، کبھی بھی نہیں عمران خان صاحب نے مجھے تو بلایا، پتہ نہیں کسی نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ راجہ ریاض کھانا کھاتے ہوئے بدید ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میں ہو جاتا ہوں کھانا کھاتے ہوئے بدید، مگر عمران خان صاحب جتنا نہیں بدید ہوتا۔ آپ نے کبھی ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ ادھر بھی فاسٹ بولنگ کرا رہے ہوتے ہیں۔ میں جب بھی گیا ہوں ان کے پاس چائے بھیج دی ہے، ساتھ ایک دفعہ بسکٹ لے کے آیا، وہ بھی 2، اور ابھی لا کر رکھا ہی ہے اس نے۔ تو اندر سے مجھے خود آواز آئی ہے عمران خان صاحب کی، کہتے ہیں چائے رہن دے، صرف بسکٹ واپس لے آیا۔ اور چائے بھی اتنا کو کپ تھا، میں نے کہندے لو جی پیو، میں کہا میں پینی نہیں، آنکھ چپا دیو۔ ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کم از کم دن کے اوقات میں جب شدید دھوپ ہوتی ہے، آپ اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی میں خالی جا رہے ہوتے ہیں اور سائیڈوں پہ آپ کے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دھوپ میں جل سڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ 1 یا 2 سٹاپ تک لفٹ دے دیں تو کون سی قیامت آ جائے گی، کون سا ڈاکہ مار لے گا وہ۔ یار مجھے اس کی ویسٹ کوٹ بہت پسند آئی، زبردست ویسٹ کوٹ۔ تو کسی نے دی ہے؟ کسی نے کیوں دی ہے؟ اس نے اپنے شوق سے سلوائی ہے؟ نہیں جی، اس کے ہم زلف نے اس کو تحفے میں دی ہے۔ بڑی ہے، دیکھیں بڑی ہے۔ اور بڑی تو وہ رومال کی بھی بنواتا تو وہ بھی بڑی ہوتی بیچارے۔ ایسے میرا دھیان پڑ گیا تو میں نے بات شروع کر دی۔ بات میں یہ کرنے لگا تھا بھائی جان کہ ہر موسم گرما کی آمد سے پہلے آپ کو سوشل میڈیا پہ ایک میسج ضرور پڑھنے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کی چھتوں پہ پرندوں کے لیے دانا اور پانی ضرور رکھیں۔ اور ہمارے بزرگ بھی ہمیں یہی سکھاتے تھے، اور اکثر گھروں میں یہ پریکٹس کی بھی جاتی۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ بہت ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن میں 2-3 دن سے سوچ رہا تھا کہ بڑے شہروں میں خاص طور پہ کہ صرف پرندوں پر ہی کیا موقوف، انسانوں کے لیے جب ایک عام آدمی جو ہے، جو ذرا بڑی عمر کا ہے، نوجوان تو چلیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتا ہے، جو 60 سال سے اوپر کا کوئی بزرگ آدمی ہے، 70 سال کی عمر کا، جب وہ گھر سے نکلتا ہے شہر میں تو کسی بھی کام سے بیچارہ اپنی پینشن کے لیے جاتا ہے، عدالت کا رخ کرتا ہے، یا اس کو کوئی کسی سرکاری ادارے میں کام ہے، تو عام طور پہ اس کے 3-4 گھنٹے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں گھر سے واپس آتے ہوئے۔ اس دوران اس کو کئی ضرورتیں پڑتی ہیں، اور موسم گرما میں تو خاص طور پہ جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ پانی پینے کی ہے، ٹھنڈے پانی کی ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ایک نیکی کا کام یہ کیا ہوا ہے کہ اکثر اپنے بزرگوں کے اصالے ثواب کے لیے سمجھ لیں، انہوں نے واٹر کولر لگائے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زنجیری کے ساتھ جو ہے وہ گلاس باندھنا پڑتا ہے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ اتنی یہ چور قوم ہے کہ یہاں پہ گلاس جو ہے اس کو بھی زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے۔ تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ جس بندے نے وہ کولر اپنی جیب سے 40-50 ہزار روپے خرچ کر کے لگوایا ہے، وہ بھی اسی قوم سے ہی ہے نا۔
تو اس قوم میں مختلف لوگ ہیں, ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اتنے شدید موسم میں اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلے ہے باہر, تو اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان میں سے کون کون سی ضرورتیں ہیں جو ایک عام آدمی پوری کر سکتا ہے؟ سب سے ایک بڑی تو میں نے جیسے عرض کیا کہ پانی پلانا, اور اگر کھانا کھلا سکتا ہے تو کھانا کھلا دیا جائے. اس سے بڑی بھی ایک اور پرابلم ہے کہ دھوپ میں بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے بزرگ, خواتین, بچے سارے, اور اگر ہم گاڑی میں جا رہے ہیں یا بائک پہ جا رہے ہیں تو کسی کو لفٹ نہ دینے کا جواز ہم نے یہ تلاش لیا ہوا ہے کہ جی حالات ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں, اور کسی کو آسانی سے لفٹ دینا اپنی گاڑی میں کوئی مطلب آسان کام نہیں ہے, باقی رسکی کام ہے. لیکن میرا یقین ہے کہ اگر آپ پوری اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کر گزرے, کم از کم دن کے اوقات میں جب شدید دھوپ ہوتی ہے, آپ اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی میں خالی جا رہے ہوتے ہیں اور سائڈوں پہ آپ کے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ دھوپ میں جل سڑ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر آپ 1 یا 2 سٹاپ تک لفٹ دے دیں تو کون سی قیامت آ جائے گی, کون سا ڈاکہ مار لے گا وہ, کوئی اتنے بڑے رسک کی بات نہیں ہے. لیکن ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم یہ کرتے تھے, پھر جب یہ واقعات رونما ہوئے تو ہم نے بالکل ہی اس پہ مور لگا دی, بند ہی کر دی ہے یہ پریکٹس. حالانکہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ کر بھی لی جائے اور کوئی لاکھوں میں سے ایک واقعہ پیش آ بھی جائے تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کا مداوع ہو جائے گا, میرا خیال ہے. باؤجی شروع میں جب میں کھڑا ہوتا تھا نا سڑک کنارے تو مجھے بٹھا لیتے تھے, ٹریکٹر ٹرالی والے. نہیں, گاڑی والے بھی بٹھا لیتے تھے شروع میں, یہ بیٹھتے ہی پورا بسکٹ کا ڈبہ کھا جاتا پڑھ کے اتر تھلے آ. اور سر جی بہ تے جاندا سی تے وہ لان لگے پرابلم ہوندی سی, دوسرے پاسے دروازہ کھول کے تکا لانا پیندا. یہ واقعی بڑی اچھی بات ہے. بزرگ اگر آپ کو کوئی نظر آئے کو آپ سے لفٹ مانگتے ہوئے تو لازماً بٹھا لینا چاہیے, کوئی بات نہیں. اور دوسرا حالات جو ہے نا جی, وہ ایک آدھ واقعہ اگر ایسا پیش آتا ہے تو اس سے پھر ظاہر ہے نیکی رکنی تو نہیں چاہیے. ہر جگہ پہ برے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں جی. مگر میں یہ حکمرانوں سے بھی التماس کروں گا آپ کے اس ٹاپک کے تھرو ہی کہ یہ جو ہم پہلے دیکھا کرتے تھے, ہمارے بچپن میں بس سٹاپ بنے ہوئے ہیں, چھتیں لگی ہوئی ہیں, اور ابھی بھی باہر کے ممالک میں اکثر سڑکوں کے اوپر جہاں پہ خاص طور پہ لمبی سڑک ہو نا جی, اور شہروں کے اندر وہاں پہ اکثر چھوٹی چھوٹی چھتیں ایسی اور سٹنگ ایریاز بنائے ہوتے ہیں, بس سٹاپ بنائے, بزرگ جو ہیں وہ بیٹھ کے. یہاں تو یار پبلک لیٹرین نہیں ہے, مطلب آپ کے ملک کی حالت یہ ہے کہ میرا خیال ہے ادھے لوگ جو ہیں اس قوم کے ان کو شوگر ہے, تو انہوں نے یورن پاس کرنا ہوتا ہے ہر کچھ دیر کے بعد. تو یہاں پہ تو امیر آدمی چونکہ حکومتوں میں آتے ہیں, ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا, وہ گھر سے نکلتے ہیں اور آڈی پہ بیٹھ کے فٹاٹ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور باتھ روم میں چلے جاتے ہیں. جو بیچارہ پیدل یا سڑک پہ نکلتا ہے ویگنوں کے ذریعے, اس بیچارے نے 2 3 4 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ طے کرنا ہوتا ہے, اور اس کو یورن پاس کرنے کی بھی بیچ میں ضرورت پڑتی ہے. یہاں پہ تو آج تک وہی سسٹم نہیں. اچھا, ایک یہ جو کام کیا گیا تھا, یہ پناہ گاہیں قائم کی گئی تھی, میں یہ نئی حکومت سے دستبستہ عرض کروں گا کہ جیسا ماضی کے حکمران کرتے آئیں گے, جو پچھلی حکومتوں کے سارے اچھے کام برے کام سب لپیٹ دیتے ہیں, تو یہ جو ایک کام تھا پناہ گاہوں والا, یہ نہ لپیٹا جائے, کیونکہ اس میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں آ رہا, اس پناہ گاہ میں کسی کا نام نہیں آ رہا, تو اس کو جاری رکھا جائے, بلکہ اس کو بہتر کیا جائے. یہ مسلمانوں کا اثاثہ ہے. ہاسپٹلز میں, ہسپتالوں میں جو مریضوں کے ساتھ بیچارے جاتے ہیں یا مریض بھی جاتے ہیں, ان کے بیٹھنے کے لیے, ان کے بیٹھنے کے لیے بھی لازماً کوئی جگہیں بنائیں. لوگ بخدا, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, حکمرانوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ سرکاری دفتروں میں اور ہسپتالوں میں لوگ کس طرح کھجل ہو رہے ہیں. پارکنگ کے ساتھ اگر ایریاز کچھ خالی پڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ اگر کوئی ٹینٹ لگا دے, کسی کے ساتھ مل کے, مخیر حضرات یہ کر سکتے ہیں, وہاں پہ پانی کا الیکٹرک واٹر کولر رکھ دیں, تو مطلب کتنی بڑی سہولت ہو جائے گی. گرمیوں میں باہر نکلے ہوئے بندے کے لیے زندگی ہے ٹھنڈا پانی. اچھا, ایک اور پرابلم ہے, جو شدید جب دھوپ ہوتی ہے, حدت ہوتی ہے, اس میں انسان باقاعدہ, جو بزرگ آدمی خاص طور پہ, وہ چند لمحے سائے کے نیچے بیٹھنا چاہتا ہے, درخت رہے نہیں,
یہ رہائشی اسکیموں نے یہ ہمیں تحفہ دیا ہے کہ سائے ختم ہو گئے, درخت ختم ہو گئے, ٹھیک ہے. اب جب درخت نہیں ہے تو جو حکومت نے انتظام کیا وہ تو کہیں کہیں بس سٹاپ آپ کو نظر آتے ہیں نا, بس سٹاپس کے علاوہ کہیں پہ صرف سائے کی نیت. اب سایہ کتنا آپ کو کاسٹ کرتا ہے, آپ کو سائے کا جو آسان ترین نسخہ وہ تو درخت ہے, تو درخت ہے نہیں ہے تو کم از کم آپ ایک تمبو لگا دیں اپنے گھر کے باہر یا اپنے گھر کے قریب, اس خوف سے آزاد ہو کے کہ کوئی قبضہ کر لے گا. ہر چیز میں ہمارے ڈر, خوف, کرپشن اتنی آ گئی ہوئی ہے کہ ہم ہر چیز سے ڈرنے لگ گئے, لیکن اس ڈر نے ہمیں نیکیوں سے بھی محروم کر دیا ہوا ہے. تو کم از کم دل بڑا کرنا چاہیے. اور بھی تو بہت سارے کاموں میں ہم رسک لے کے کام کرتے ہیں نا, تو جب نیکی کرنی ہے تو پھر رسک لینے سے کیوں ڈرنا ہے کہ جی میں یہاں تمبو لگا دوں گا, کوئی آ کے بیٹھ جائے گا, قبضہ کر لے گا. نہیں کرتا قبضہ کوئی. سائے کے لیے بیٹھنے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کوئی بیٹھ جائے گا آ کے, تو یہ ضرور کرنا چاہیے. سر جی لوگ بھی تو مس یوز کرتے ہیں نا. یہ گوگا جی کے محلے میں ایک بندے نے تمبو لگایا تھا, انہوں نے تھلے اتنے دہانے والی ٹرالی سٹا لی. اور پھر بیچ نہیں رہا دوانے, کہندے میں ہی کھانے نے جدو مکے تے میں ٹر جاؤں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بچوں کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ان کی نشو و نما کے لیے میدان نہیں ہوں گے. فزیکلی فٹ ہونا چاہیے بچے کو. جی ہاں جنید اس کو صاحب, بھاگنے کا موقع دینا چاہیے بچے کو. اسکول سے بھاگنے کا یا ویسے بھاگنے نہیں, کا؟ گراؤنڈ میں. اچھا گراؤنڈ میں وہ بچہ بھاگتا ہے تو گرتا ہے تو اٹھ جاتا ہے, اس لیے اس کو زندگی میں گر کے اٹھنے کی وہ زبردست تربیت دینی چاہیے. ناظرین کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں 60% سے زیادہ اسکولوں میں گراؤنڈز ہی دستیاب نہیں ہیں, اور ان حالات میں ہم بچوں سے کس طرح یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ پڑھائی کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی کچھ کر کے دکھائیں. آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز اساتذہ کرام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جنید صاحب گراؤنڈ نہیں ہوں گے تو بچوں کے ذہن تنگ ہو جائیں گے, سینس کہتی ہے, اس لیے آج آپ نے بڑا سینسٹیو ٹاپک چھیڑا. دیکھیں جنید صاحب, آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ایجوکیشن کے علاوہ, نصابی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیاں, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بھی اتنی دیر تک اچھا رزلٹ نہیں دے سکتی جب تک آپ کے بچوں کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ان کی نشو و نما کے لیے میدان نہیں ہوں گے. فزیکلی فٹ ہونا چاہیے بچے کو. جی ہاں جنید اس کو صاحب, بھاگنے کا موقع دینا چاہیے بچے کو. اسکول سے بھاگنے کا یا ویسے بھاگنے نہیں, کا؟ گراؤنڈ میں. اچھا گراؤنڈ میں وہ بچہ بھاگتا ہے تو گرتا ہے تو اٹھ جاتا ہے, اس لیے اس کو زندگی میں گر کے اٹھنے کی وہ زبردست تربیت دینی چاہیے. جی ہاں, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. یار نہیں اور بھی بندے ڈگ پیندے نے, مگر گالے وے جنید صاحب اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حکمرانوں کی بے حسی نظر آتی ہے. یہ جو بڑے بڑے لوگ حکمران بیٹھ جاتے ہیں آگے حکومتی سیٹوں کے اوپر, ان کو معلوم نہیں ان کے بچے تو جم جوائن کر لیتے ہیں, اپنی سوسائٹیوں میں یہ پارک بنا لیتے ہیں, کیا غریب کا کوئی حق نہیں. دیکھیں یہ لوگ تو جب بڑے بڑے کالجز اور بڑی بڑی فیسوں والے یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں, جی جی, تو ان کا تو چلو کام ہو جاتا ہے. بالکل. غریب کا بچہ کہاں جائے جنید صاحب, غریب کے بچے کی نشو و نما کا کون سوچتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جنید صاحب اگر بچے کو کھیل کا میدان نہیں ملے گا تو نصاب میں بھی وہ انتہائی نالائق رہ جائے گا. اگر بچوں کو کھیل کا میدان نہیں ملے گا نا سر, تو پھر اگلی نسل ہماری یا ایسی ہوگی یا ایسی ہوگی. کتنی اچھی مثال دی ہے آپ نے ماشاءاللہ. ایسی بے شک ہو جائے ویسی نہ ہو, چونکہ پاکستان کا رقبہ اتنا نہیں ہے کہ اگلی نسل کے بچے اتنے ہوں اور وہ اس میں سما جائیں. افورڈ ہی نہیں کر سکتا پاکستان. دیکھیں جنید صاحب, جس طرح انسان کے جسم کی نشو و نما ضروری ہے, یہ گراؤنڈ ہوں گے تو بچوں کا ویسے دماغ میں بھی نشو و معافی نما. چاہتا ہوں, آپ جسم کی نشو و نما کی بات ہی نہ کیا.
بات وہ کرنی چاہیے جو آپ کے منہ سے سجے بھی اور اگلا مان بھی لے. مجید صاحب بات سجتی ہے آپ کے منہ سے ہی. جنید صاحب اللہ تعالیٰ نے مجید صاحب کو آواز سے تو ایسا نوازا ہے الحمدللہ. کہ پپیے جیسی آواز. شکر صرف ہے. ان کی نہیں بابی کی بھی ایسی ہے. اچھا جب یہ دونوں سیاسی گفتگو بھی کر رہے ہو تو لگ رہا ہے چگلی کر رہے ہیں. یہ تو سیاسی گفتگو تو آج کل ہوتی چگلیاں ہیں. یہ تو بتانے والی بات ہی نہیں ہے. آپ سارے یہ تو تسلیم کریں کہ آپ سب کے حقوق کے لیے سب سے توانا آواز جو اٹھی ہے وہ مجید صاحب کی ہے. میں نے تو بہت کی لیکن آواز تو اٹھی ہی نہیں ہے. آواز تو دبی دبی رہی ہے. دیکھیں یہ تو حکمرانوں کی بے حسی ہوتی ہے. آواز تو بلند اللہ کے فضل سے ہر دور میں کی ہے. اور جنید صاحب کبھی بھی اپنی لالچ نہیں کی. آپ کو کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عبد المجید نے اپنے مطالبات حکومت کو پیش کی. ہمیشہ طالب علموں کے متعلق سوچا ہے, ہمیشہ اگلی نسل کے متعلق سوچا ہے, ہمیشہ اگلی قوم کے لیے سوچا ہے. جنید صاحب مجید صاحب کو تو فلم کی بھی آفر ہوئی تھی, شہنشاہ اکبر کا رول. انہوں نے کہا جی میں بچوں کو تعلیم دیتا ہوں, میں ٹائم نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا پھر آپ کی آواز اچھی ہے, آپ فلم کی ڈبنگ کر جائے. نہیں وہ کر بھی دی تھی میں نے, اسی لیے پھر فلم جو ہے وہ کوئی میرا خیال ہے 5 منٹ چلی تھی. اس کے بعد لوگوں نے شور مچا دیا کہ شہنشاہ اکبر کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے, ان کی نشو و نما کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, میں کہتا ہوں کہ تعلیم کو آپ علیحدہ نہ کریں. جب تک آپ کے اسکولوں کے اندر کھیلوں کے میدان نہیں ہوں گے بچے تعلیم بھی اعلیٰ نہیں حاصل کر سکتے. لیکن یہ کرکٹ یا فٹ بال کے لیے تو بڑے میدانوں کی ضرورت ہے نا. یہ والی بال تو تھوڑی سی جگہ پہ کھیلا جا سکتا ہے. صرف 11,000 اسکولوں میں والی بال کی سہولت موجود ہے, صرف 11,000. جنید صاحب چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی تھی جو جن اسکولوں میں اور ہماری بیٹیاں بچیاں ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی وہ کھیل لیا کرتی. یہ بچوں کا حق ہے کہ ان کو ملنا چاہیے. جی 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 سرو کرتے ہیں. اچھل کود ہونی چاہیے بچوں کے لیے. جی صاحب میں چھٹی میں قمیض اتار کے چھٹی کے ٹائم کلا بازیاں لگاتا تھا. واہ واہ واہ, مجھے یاد ہے یار. مجھے کیا بتاتے ہو, مجھے اچھی طرح یاد ہے جنید صاحب, دوسری کلاس کے بچے ہمیں گراؤنڈ نہیں تھے دیتے. اچھا تو بس پھر شمس نے قمیض اتارنی تو ساری کلاس ان کی دوڑ جانی. جب وہ کلا بازیاں لگاتے تھے ایسے لگتا تھا ٹرالی کا ٹائر کھل گیا. وہ 1-2 بچے تو نئے نئے داخل ہوئے تھے, وہ تو جن کا رولا ڈالیا انہوں نے, اور پھر ہم ہنسنا شروع ہوئے تو ان کو پتہ چلا نہیں جن نہیں ہے, یہ بھی ہماری کلاس فیل ہوئی ہے. جگتے بھی ہوتی تھی, ڈیفینیٹ جگتی ہوتی تھی, لیکن میں نے کلا بازیوں کا سرکل نہیں ٹوٹنے دیا. بے پناہ جگتی ہوئی. ظاہر ہے جھکتے بھی زندگی کا حصہ ہے جی. جی بڑا اہم حصہ رزق روٹی ہے جناب. ظاہر ہے آپ کی نہیں ہوں آپ کی بھی. مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. لبنان, متحدہ عرب امارات, دیگر کئی ممالک میں افطار کا اعلان جو ہے نا جی یہ توپ چلا کے کیا جاتا ہے. اچھا اچھا جی, رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہر ملک کے اندر, مسلمان ملک کے اندر مختلف روایات ہیں اور مختلف چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو سارا سال نہیں ہوتی. جی مثلا سعودی عرب میں جو رمضان المبارک میں عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ کھانا کھلانا, پانی پلانا, یہ مختلف کولڈ ڈرنکس کی ٹن وغیرہ, بوتلیں, یہ گاڑیوں میں رکھ کے لوگ نکلتے ہیں, فیملیز نکلتی ہیں, جی, اور کہیں بھی کھڑے ہو کے تو وہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور سینکڑوں بوتلیں بانٹتے ہیں ایک بندہ کھڑا ہو کے. اور کھانا کھلانا, روزہ کھلانا, افطاری کروانا, یہ وہاں پہ ایک بہت ہی کمال رواج ہے. جی, جی. اور لوگ منتیں کر کر کے کھلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. آج میں آپ کو مختلف ممالک میں رمضان المبارک میں مختلف جو روایات ہیں وہ سناؤں گا. جی. آپ حیران ہوں گے کہ انڈونیشیا میں رمضان شروع ہونے سے 1 دن پہلے مسلمان مرد روایتی تالابوں میں نہانے پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی پاکیزگی کے ساتھ بھی رمضان کو خوش آمدید کہنا چاہیے. پھر مصر میں رمضان المبارک میں گلیوں اور بازاروں کو سجا دیا جاتا ہے, جیسے ہم
عید میلاد النبی کے موقع پر نہیں سجاتے؟ اس طرح رمضان المبارک میں مصر میں چراغاں دکھائی دیتے ہیں، مصر میں خوبصورت رنگا رنگ لال ٹیننے اور فانوس جو کلاسیکی ڈیزائن کے حامل ہوتے ہیں مصر کی گلیوں محلوں میں روشن کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آغاز اس کا مصر سے ہوا، پھر لبنان، متحدہ عرب امارات، دیگر کئی ممالک میں افطار کا اعلان جو ہے نا جی یہ توپ چلا کے کیا جاتا ہے۔ اچھا آغاز اس کا مصر سے ہی ہوا ہے کہ افطاری کا اعلان جو ہے روزہ کھولنے کا وہ توپ چلائی جاتی ہے۔ سر جیسے یہ ہمارے ہاں سائرن بجتا ہے اسی طرح بجایا جاتا ہے، یہاں بھی پہلے سنا ہے کہ کچھ شہروں میں توپ چلتی تھی، یعنی پٹاخہ چلایا جاتا تھا، دھماکہ کیا جاتا تھا۔ اب نہیں رہا، اب وہ گوشگوئی بولتا ہے یا اذان پہ کھولتے ہیں اکثر اب تو۔ عید پہ بھی ہوتا تھا۔ جی اچھا، مراکش میں سحری جگانے والوں کا انتخاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ مراکش جیسے یہاں پہ سحری جگانے والے جو مردی پیپا لے کے نکل آتا ہے یا ڈھول بجا کے، وہاں ایسا نہیں ہے۔ اچھا وہاں سحری جگانے والوں کو باقاعدہ چنا جاتا ہے۔ ارے واہ، ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر بندہ نہیں یہ کام کر سکتا، اس کے لیے باقاعدہ معیار مقرر ہوتا ہے کہ صرف اسی شخص کو سحری جگانے والوں میں شامل کیا جائے گا جو متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اچھی آواز کا حامل ہو۔ ہمارے ہاں تو اکثر و بیشتر وہ لوگ سحری کے لیے اٹھاتے ہیں جو سحری کے لیے اٹھا کے خود سو جاتے ہیں۔ سو جاتے ہیں وہ پیسے لینے کے لیے، اکٹھے کرنے کے لیے۔ اچھا، مصر میں پھر ان کے لباس بھی منفرد ہوتے ہیں جو سحری جگانے والے ہوتے ہیں، جی باقاعدہ یونیفارم پہن کے سحری جگاتے ہیں، ان کا ایک یونیفارم ہے۔ اچھا اور رمضان کی آخری راتوں میں انہیں پھر انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، جیسے یہاں بھی ہے، مگر وہاں پہ ہر بندہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ اچھا، عراق میں روایت ہے جی کہ افطار کے بعد گلی محلوں میں ایک کھیل کھیلا جاتا ہے جس میں 40 سے لے کر 200-250 تک ممبرز ہوتے ہیں، اور ان کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم کو گلی میں بٹھا دیتا ہے جی اور ایک انگوٹھی ٹیم کے کسی فرد کو دے دیتا ہے جو اسے اپنی گود میں چھپاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مخالف ٹیم کے کسی فرد نے وہ انگوٹھی ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ وہ کس کی گود میں چھپی ہوئی ہے۔ اچھا یہ ایک کھیل ہے وہاں پہ جو کھیلا جاتا ہے وقت گزارنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں سحری کے وقت اب رمضان المبارک میں رات کے وقت کرکٹ کھیلنے کا رواج بہت عام ہو گیا۔ اسی طرح عراق میں اپنے آپ کو جگائے رکھنے کے لیے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، انگوٹھی ڈھونڈنے کا۔ صحیح اچھا، اسی طرح جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کی تھوڑی آپ کو تفصیل بھی بتاؤں کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نا جی مکہ مکرمہ میں چونکہ زائرین کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، عمرہ کے لیے لوگ بہت جاتے ہیں اور پوری دنیا سے جاتے ہیں، تو مکہ میں افطار کے لیے بچھائے جانے والے جو دسترخوان ہیں نا جی، ان کی لمبائی تقریباً 12 کلومیٹر ہوتی ہے۔ 12 کلومیٹر لمبے دسترخوان لے کے لوگ نکلتے ہیں اور اسے بچھایا جاتا ہے اور اسے پھر کھانے پینے کی اشیاء سے بھر دیا جاتا ہے، جہاں روزانہ لاکھوں لوگ افطاری کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب میں ایک افطاری پر تقریباً 10 لاکھ سعودی ریال جو ہے نا جی وہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور جو اہل مکہ ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان کے دسترخوان پہ روزہ کھولیں، آپ ان کے مہمان بنیں، اور وہ اس کے لیے بڑی منتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی قمیصیں کھینچتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ آئیں، یہ ان کی روایت ہے نا، بچوں کو بھی پتہ چل گیا۔ ہاں جی وہ مہمانوں کو دوسرے ملکوں کے ان کو کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے، تو بچے بھی پکڑ پکڑ کے نا قمیصیں دامن کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں، ادھر آ کے بیٹھے۔ ایک عجیب روح پرور منظر ہوتا ہے، عجیب، او ہو ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے لے لیں افطاری کی چیزیں یا ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ روزانہ 50 لاکھ کھجوریں اور 20 لاکھ آب زمزم کی بوتلیں دسترخوان پہ لگائی جاتی ہیں۔ غرض ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں نا جی، ان کی روایات اتنی خوبصورت ہیں کہ لوگ وہاں پہ بڑا مزہ لیتے ہیں کہ بھائی اب یہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اب یہ روایات آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ زندگی کو مشکل ترین امتحان اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس میں ایک دوسرے کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سب کا سوال نامہ مختلف ہوتا ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔